اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ دعوت مستجابہ، بے شک قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے ایک مقبول دعا ہے۔ وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا تَعَجَّلَهَا فِي الدُّنْيَا، اگر دعا مانگنے والا چاہے کہ وہ دعا اس کی دنیا میں قبول کر لی جائے، وہ جلدی کرے۔ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إِلَى الْآخِرَةِ، اگر وہ چاہے تو اس دعا کو آخرت تک مؤخر کر لے۔ بہرحال قرآن پڑھنے والے کی دعا قبول کی گارنٹی ہے اور دعا کے قبول ہونے کا وعدہ ہے۔ یہ حضرت جابر کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لصاحب القرآن عند کل دعوت مستجابہ، قاری قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے کی ہر قرآن پاک کی تکمیل کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی وَشَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اس کا جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ قرآن جب مکمل کرتا ہے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ایک درخت جنت میں بھی لگ جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لو ان غرابا طار من اصلها لم ينتهي الى فارعها حتى يدركه الحرم، اس کی لمبائی اتنی ہوگی کہ اگر کوا اس کی جڑ سے اڑنا شروع کرے، اڑتا رہے لم اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکے گا حتیٰ یدرکہ الحرم، ہو یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ پرندوں میں سے کوے کی عمر کا تذکرہ آتا ہے، اس کی لمبی عمر ہوتی ہے۔ یہ کوا اڑتا رہے تو اس کے اختتام کو نہ پہنچ سکے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا درخت ہر قرآن پاک کی تکمیل کے پر، قرآن پاک ختم کرنے پر ایک دعا بھی قبول ہے اور ایک جنت کا درخت بھی لگ جائے گا۔ یاد رکھیں دعا کی قبولیت کی 4 صورتوں میں سے ایک صورت تو ضرور ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے دعا مانگی، جو مانگا اللہ نے اس کو دنیا میں عطا کر دیا، دعا قبول ہو گئی۔ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اس کی دعا جو مانگ رہا ہے وہ نہیں ملی، اللہ تعالیٰ اس کا بدل یا نعم البدل عطا کرتا ہے، تو یہ بھی قبولیت کی ایک صورت ہو گئی، یہ بھی نفع کا سودا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو دعا کر رہا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوئی، اس کا بدل نعم البدل بھی نہیں ملا، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہترین قبولیت کی ایک صورت ہے۔ چوتھی صورت، جو مانگ رہا ہے وہ بھی نہیں ملا، نعم البدل بھی نہیں ملا اور اس دعا کی وجہ سے مصیبت بھی نہیں ٹلی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچے گا، اس کا نام اعمال اس کو دیا جائے گا اور اسے کہے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنے نام اعمال۔ جب وہ اپنے نام اعمال کو پڑھے گا تو اس میں دیکھے گا کہ جو اس نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں جگہ پہ مانگی تھی، فلاں چیز مانگی تھی، وہ جتنی دعائیں ہیں اس کے بدلے اللہ جنت کی نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ تو وہ اس وقت کہے گا مولا وہ دنیا میں دعائیں قبول کیوں کی تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ یہاں کہتے ہیں ساری اتنی قبول ہوئے، ادھر کہے گا کہ کیوں قبول کی تھی؟
یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ چاہے تو دنیا میں دے دے، وگرنہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور وہ اصل ٹھکانہ ہے، اور وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں وہاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں دنیا کی مانگی ہوئی دنیا میں بھی عطا فرمائے، اور آخرت کی دعائیں آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔